بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 2 جنوری بروز منگل ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن گئی تھی پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لینے کے لیے اور جو بحالی کا فیصلہ تھا اس کو معطل کرنے کے لیے، اور وہاں اور تو کوئی ریلیف ملے نہ ملے اپنے ہی جو نگران حکومتیں ہیں، صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت، وہ انہوں نے خود کو الیکشن کمیشن کے اس کیس سے اور پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے نشان کے کیس سے خود کو واپس ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی حد تک اس کیس میں پیش نہیں ہونا چاہتے۔ ایسا کیا ہوا؟ دلچسپ کارروائی اور پھر جو فیصلہ آنے والا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ الیکشن کمیشن پھر ناکام ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لینے میں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک حلقے کی حد تک ریٹرننگ افسر کو ہٹانے کا معاملہ تھا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تبدیل کیا تھا، جس کو معطل کر دیا تھا، جس فیصلے کو الیکشن کمیشن کے فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ نے، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اس انٹرم آرڈر کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ قاضی فیصل صاحب نے سماعت کی، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی 6 مقدمات میں درخواست ضمانت جو عبوری ضمانتیں تھیں اس پر 16 جنوری کی توسیع کر دی گئی ہے۔ ڈیوٹی جج ارشد محمود نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف درج 6 مقدمات اور بشرا بیگم کے خلاف 1 مقدمے کی درخواست پر عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ بشرا بیگم کے وکیل خالد یوسف چودھری، عمیر نیازی اور عثمان گل عدالت میں پیش ہوئے۔ استغاثہ کی جانب سے کوئی پیش نہ ہوا۔ کیس کے تفتیشی افسر بھی غیر حاضر تھے، تو عدالت نے 16 جنوری تک سماعت کو ملتوی کر دیا، اور عدالت نے کہا کہ 16 جنوری کو ہم اس پر دلائل سن لیں گے۔ یہ وہ 6 درخواستیں ہیں جو عمران خان کی گرفتاری کے بعد عبوری ضمانتیں خارج ہو گئی تھیں، اور پھر ان کو واپس جا کے یہ جو سارے معاملات تھے ان میں سے گزرنا پڑا تھا، اور جو دوبارہ سے عبوری ضمانتیں شروع ہوئی تھیں۔ اب جو حالات ہیں، ایک تو جو فافن کی رپورٹ سامنے آئی ہے، یہ وہ ادارہ ہے جس نے ملک میں جو مبینہ طور پر جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پاکستان میں صاف شفاف انتخابات کے لیے یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک یہ ادارہ ہے، اس نے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے سے متعلق فیصلے فی الفور جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فیصلے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو آج دوسرا دن ہے اور انہوں نے اپنی اپیلیں دائر کرنی ہے، لیکن اپیلیں دائر تب ہی کر سکیں گے جب ان کے پاس مصدقہ کاپی ہوگی۔ مصدقہ کاپی ہے نہیں، اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اب اس ادارے نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں ان کے مصدقہ کاپیز جاری کیے جائیں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ فیصلہ دیتے ہیں تو ساتھ آپ مصدقہ کاپی دیتے ہیں، چونکہ اس کا ٹائم ہی بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ دھڑا دھڑ اپیلیں فائل کر رہے ہیں بغیر مصدقہ کاپی کے، اور اس پر آبجیکشن لگ رہے ہیں، لیکن کم از کم ٹائم لمیٹیشن بچ جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپیلیں دائر کر دیں گے تو وہ لمیٹیشن سے بچ جائیں گے۔ دوسری جانب جو الیکشن کمیشن کے خلاف ایک بڑی آواز جو الٹیمیٹ شروع ہو گئی ہے اور آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، جو صاف شفاف انتخابات کے نام پہ دھبا بن چکا ہے ہمارا پورے کا پورا یہ ادارہ، تو پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی شریک چیئرپرسن منیز جہانگیر۔ اب اگر منیز جہانگیر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بول پڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی تباہی ہے جو کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال کے حوالے سے کہا کہ انتہائی ابتر ہے، سیاسی شخصیات کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا رہے ہیں جبکہ کالعدم تنظیموں کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی درست قرار دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جمہوری پاکستان کی تشکیل کے لیے صاف شفاف انتخابات لازم ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں صاف شفاف انتخابات ممکن نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن اور نگران حکومتیں اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کا معاملہ انتہائی سنگین ہے، لاپتہ افراد کو عدالتوں میں پیش کیا جانا چاہیے۔ اس موقع پہ پیپلز پارٹی کے رہنما جو فرحت اللہ بابر بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی شروع ہو گئی ہے، لیول پلینگ فیلڈ سے محروم کیا جا رہا ہے، اور بظاہر یہی دکھائی دے رہا ہے کہ انتخابات میں انجینئرنگ کی جائے گی۔ تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن کے لیے برابری کا میدان ملنا چاہیے، یہ ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پیمرا کو ایک حکم نامہ جاری کیا ہے کہ ان تمام ٹی وی چینلز کے خلاف کارروائی کی جائے جو ٹی وی چینلز دکھا رہے ہیں، سروے رپورٹس دکھا رہے ہیں انتخابات سے متعلق۔ اب ان کو ڈر اس بات کا ہے، خوف اس بات کا ہے کہ یہ جو سروے رپورٹس ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو، حتیٰ کہ سما ٹی وی نے منیب جیسے جو اینکر ہیں، منیب فاروق جیسے اینکر جب جاتے ہیں تو پبلک کی جانب سے 90% پاکستان تحریک انصاف کا نام جب سنتے ہیں تو وہ ٹی وی چینلز پہ تو چلتا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کو بھی پریشانی لاحق ہو گئی کہ ہم نے تو سارا کچھ مینیج کیا ہوا ہے، ہم نے تو چیزیں کسی اور طریقے سے چلانی ہیں۔ اگر یہ سروے رپورٹس پہلے آنا شروع ہو جائیں تو یہ تو ماحول بن جائے گا کہ جہاں ان کے اپنے
ٹی وی چینلز جا کے سروے کرتے ہیں اور وہاں سے پاکستان تحریک انصاف بھاری مارجن سے جیتتی نظر آتی ہے، تو وہ بعد میں کیسے آگے پیچھے ہو گیا معاملہ؟ اس بنیاد پر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ان تمام ٹی وی چینلز کے خلاف کارروائی کی جائے جو سروے دکھا رہے ہیں انتخابات کے حوالے سے، اور یہ سروے دکھانا درست نہیں ہے۔ ان کو یہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے اور اس پریشانی کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن کی اپیل تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اپیل دائر کی تھی کہ جو ایک پی پی تھا، جو صوبائی حلقہ تھا 91 کوہاٹ، اس میں جو ریٹرننگ افسر کو، پہلے ایک ریٹرننگ افسر تھا، اس کو ہٹا کے نیا ریٹرننگ افسر لگایا گیا جو الیکشن کمیشن نے اپنی مرضی کا لگایا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے درخواست دائر کی پشاور ہائی کورٹ میں۔ پشاور ہائی کورٹ نے کہا بھی یہ کیا طریقہ ہے کہ جب آپ نے شیڈول جاری کیا تو بغیر کسی ریزن کے آپ نے ریٹرننگ افسر کو کیوں ہٹایا؟ تو انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا۔ الیکشن کمیشن جو 5-6 ریٹرننگ افسران کو خود تبدیل کر چکا تھا، وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے اسی دن ہی نیا ریٹرننگ افسر وہاں لگا سکتا تھا، لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست تھی اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا تو یہ پہنچ گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ آگے قاضی فیض صاحب بیٹھے تھے۔ قاضی فیض صاحب نے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی آپ نے جو 1 ہفتہ لگا دیا ہے اپیل تک آنے میں، تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اگر پشاور ہائی کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ وہاں ریٹرننگ افسر تبدیل کر دیں تو آپ کر دیتے، اتنی کون سی قیامت آ گئی تھی؟ آپ نے باقی جگہوں پر آج خود بھی تو تبدیلیاں کی ہیں تو یہاں بھی کر دیتے۔ لیکن پشاور ہائی کورٹ کے ججز پر سوال اٹھائے قاضی فیض صاحب نے، اور جو پی ٹی آئی کے درخواست گزار تھے ان پر بھی سوالات اٹھائے۔ ریٹرننگ افسر کی تعیناتی معطل کرنے کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا مجھے لگتا ہے کچھ ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں تاکہ انتخابات نہ ہوں۔ صبح و شام سہیل وڑائچ کالم لکھ رہے ہیں، انصار عباسی لکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو سلیم صافی کہہ رہا ہے، کامران شاہد کہہ رہا ہے، تمام لوگ، فضل الرحمان دروازے پر آ کے سپریم کورٹ کے دھمکا کے جاتا ہے، اور اب بھی فضل الرحمان انتخابات آگے کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ان میں سے کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی۔ جو عدالتوں میں جا کے آئینی پٹیشن فائل کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پختونخوا اسمبلی کے حلقہ پی کے 91 کوہاٹ میں ریٹرننگ افسر کی معطلی کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اپنی مرضی کا ریٹرننگ افسر لگوانا چاہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں تاکہ انتخابات نہ ہوں۔ ایک ریٹرننگ افسر اب بیمار ہوا، دوسرا لگا دیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے جو تقرر ہے وہ معطل کر دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آپ کو جرمانہ کیوں نہ کریں؟ وہ جو درخواست گزار پی ٹی آئی کے تھے جنہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، ان کو کہا ہم آپ کو جرمانہ کیوں نہ دائر کریں؟ نوٹس کیے بغیر ہی اپوائنٹمنٹ کینسل کر دی پشاور ہائی کورٹ نے۔ جناب والا آپ نے بھی تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بغیر نوٹس کے معطل کیا تھا، اور آپ نے بغیر نوٹس کے، بغیر سنے توہین عدالت کی کارروائی بیرسٹر عمیر خان نیازی پہ چلا دی تھی۔ آج پشاور ہائی کورٹ پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس کیے بغیر کیسے معطل کر دیا؟ پشاور ہائی کورٹ کے جج نے نوٹس جاری کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی الیکشن کمیشن کو سنے بغیر کیسے عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ پورا الیکشن ہی رک جائے۔ سمجھ نہیں آتی غیر ضروری درخواستیں کیوں دائر کی جاتی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے دوران سماعت عدالت کو بتایا کہ پی کے 91 کوہاٹ میں 31 امیدوار تھے، جن میں سے 12 امیدواروں کے کاغذات کی اسکروٹنی ہوئی ہے، 19 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہونی ہے، اور کہا کہ فوری آرڈر کرتے ہیں ریٹرننگ افسر کو کہ وہ کاغذات نامزدگی کی جو جانچ پڑتال ہے اس کو دیکھ سکیں۔ اب پشاور ہائی کورٹ میں جو الیکشن کمیشن کی انٹرا کورٹ اپیل تھی، انٹرا کورٹ اپیل نہیں تھی، متفرق درخواست تھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا انٹرا کورٹ اپیل تو ان کی ویسے ہی فارغ ہو گئی تھی، وہ تو قابل سماعت ہی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک متفرق درخواست دی کہ جو سنگل جج ہے وہ اپنے فیصلے کو واپس لے لے۔ اس پر جسٹس اعجاز خان نے سماعت کی۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کی ہائی کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کیا، انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی نے صحیح طریقے سے نہیں کرائے۔ الیکشن کمیشن کے اختیارات پر سوال اٹھائے گئے، کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی ہے۔ سنگل بینچ نے انتخابی نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا۔ الیکشن کمیشن کو سنے بغیر حکم امتناعی جاری کیا گیا۔ الیکشن کمیشن اس میں فریق تھا، اس کو نہیں سنا گیا۔ وفاقی حکومت کیس میں فریق ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن چونکہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے وکلاء نے طویل دلائل دیے تھے، آج کہہ رہے ہیں جی کہ وفاقی حکومت وغیرہ کا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا، اب وفاقی حکومت کا ہی تو ادارہ ہے الیکشن کمیشن، تو کہتے ہیں جی کہ الیکشن کمیشن ایک با اختیار ادارہ ہے، اسے اپنے فیصلے کرنے کا اختیار ہے، انہوں نے جو ریلیف دیا وہ پورا فیصلہ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں بچا۔ الیکشن کمیشن کو سنے بغیر ایسا فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ عدالت نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اور ڈپٹی اٹارنی جنرل کو سنا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اور ڈپٹی اٹارنی جنرل صوبائی اور وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں۔ پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کی، ایک عدالت منتخب کی تو پھر دوسری میں نہیں جا سکتے تھے۔ جسٹس اعجاز نے سوال کیا اس کیس میں درخواست گزار پارٹی سے کوئی موجود ہے؟ پی ٹی آئی کا تو کوئی موجود نہیں تھا، نوٹس ہی نہیں تھے تو وہ کیوں موجود ہوتے؟ الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب دیا
میڈیا کے ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ خبر تو پورا دن نیوز چینلز پر چلی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کس کیس سماعت کے لیے مقرر ہے. ہماری استدعا ہے کہ 26 دسمبر کا آرڈر واپس لیا جائے، ڈویژن بینچ قائم کیا جائے تاکہ کیس کی سماعت صحیح طریقے سے ہو سکے، دونوں پارٹیوں کو سننے کے بعد فیصلہ کیا جائے. ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ ہم اس کیس میں فریق نہیں بننا چاہتے، ہماری نگران حکومت ہے، ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں برابر ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں اس کیس سے نکالا جائے. اگر ہمیں نوٹس جاری کیا جاتا تو پھر ہم عدالتوں کی معاونت کریں گے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا، جسٹس اعجاز احمد خان نے استفسار کیا وفاقی حکومت سے کہ آپ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارا بھی یہی موقف ہے، ہمارا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. 26 دسمبر کو جہاں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے طویل دلائل ہوئے، وہیں پہ الیکشن کمیشن کے وکلاء کے بھی طویل دلائل ہوئے، وفاقی حکومت کے بھی، اور جو درخواست گزار تھے ان میں سے بھی ایک درخواست گزار کے دلائل ہوئے، اور طویل دلائل کے بعد یہ فیصلہ آیا جو حکم امتناعی کا. آج وفاقی حکومت کہتی ہے ہمارا لینا دینا نہیں ہے، صوبائی حکومت کہتی ہے ہمارا لینا دینا نہیں، ہم تو نگران ہیں، ہم تو کسی پارٹی کے، ہم تو غیر جانبدار ہیں. تو خیر عدالت نے اس پر، الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ صرف صوبے تک فیصلہ کر سکتی ہے، انٹرا پارٹی انتخابات پورے ملک کے لیے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ آپ اپنے فیصلے کو معطل کریں. جج صاحب نے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میکسیمم اس پر نوٹس جاری کر دیا جائے گا 9 دسمبر کے لیے، اور ساتھ چیف جسٹس کو فائل بھجوا دی جائے گی کہ جی یہ ڈویژن بینچ سنیں اور فیصلہ معطل بغیر پاکستان تحریک انصاف کو سنیں. ایک انٹرم ریلیف دیا ہے ایک جج نے، تو وہی جج دوسرا جج نظر ثانی نہیں کر سکتا اپنے فیصلے پہ. لیکن ہمارے ملک میں، اور جو آج پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے قاضی فیض صاحب نے سخت ریمارکس دی ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی کوئی اثر ہو. لیکن جو بھی تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.